اب دیکھیں سادی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس گھر میں آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ اور کہیں نہیں ہے۔ یہاں پر ہم قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو 1,00,000 آیت کی تلاوت کے برابر ہے، یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے اور کہیں بھی ہے، اس لیے ہم برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ یہ جو ہے یعنی یہ جو مقام ہے برکتوں والا مقام، تو یہ ایسا مقام ہے، برکتوں والا ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں پر 120 اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں جو اور کہیں نہیں ہے، کائنات کے کسی مقام پر نہیں۔ 60 رحمتیں ایسی ہیں جو ان لوگوں پر نازل ہو رہی ہیں ہر روز، ایک جو طواف کر لیں، اور کائنات کے کسی جگہ اور طواف جو ہے نا آپ نہیں کر سکتے، اس طرح کی جگہ ہے جہاں پہ آپ طواف کریں۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے 40 رحمتیں خصوصی ان لوگوں پر نازل ہو رہی جو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو تمام دنیا میں نمازیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن یہ 40 خصوصی رحمتیں جو صرف اور صرف یہاں پر ہیں اور کہیں نہیں۔ اور 20 رحمتیں یہاں ایسی ہیں کہ جو صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر فرض رہی ہے، یہ رحمتیں اور کہیں نہیں ملتی ادھر بیت اللہ کے اندر۔ تو لہٰذا سوال سے آپ دیکھیں کہ یہ تو چند مثالیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نازل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسا سینٹر ہے، ایک ایسا مرکز ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا مرکز عبادت رہا۔ اور اس کے قبل جتنی امتیں گزری ہیں، امت کے تمام جو نیک مصالحین ہیں ان سب کے سب نے جو ہے یہاں پر آ کر عبادت کی، طواف کیا، اور وہی جو ہے نا سلسلہ قیامت تک چلے۔ یہاں تک کہ دنیا میں اس کے ساتھ بڑے بڑے فتنے آئیں گے، جس میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ تو دجال جو ہے وہ کم عرصے کے اندر تمام دنیا پر چھا جائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، لیکن 2 شہر ایسے ہوں گے جہاں پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ المنورہ۔ اور ظاہر ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کا گھر ہے، یہ مرکز ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ روضہ مبارک ہے۔ یہاں اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے یہ ایسے ببرکت مقامات ہے کہ یہاں پر جو ہے دجال کا داخلہ بھی جو ہے نا نہیں ہو سکے۔ تو ان تمام حوالوں سے آپ غور کریں دیکھیں تو یہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ عظیم مقام ہے، بہت بابرکت مقام ہے کہ جہاں پر ہر سال لاکھوں انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، اور ان کے انتخاب بھی بڑے جس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس نے جانا ہے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھا بھی جا رہے ہیں، صحت مند بھی جا رہے ہیں، بیمار بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بالکل ان پڑھ آدمی بھی جا رہے ہیں، بہت بڑا تعلیم یافتہ بھی جا رہے ہیں، بالکل ہی دیہاتی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والا آدمی بھی جا رہے ہیں، اور جدید شہروں کے اندر رہنے والے بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہی جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں، اگر یہاں پابند کر دیا جائے، یہاں پر یہ کہا جائے کہ جناب جو بھی آدمی حج پہ جانا چاہیں آئیں جائیں، تو اتنے لاکھوں لوگ جائیں کہ بہت بڑی تعداد ہمارے ملک کے اندر جو لوگوں کو عمرہ اور حج کا شوق ہے تو شاید اس دنیا میں کسی اور کو ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے اندر، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری کے خواہش جو ہے نا شاید ہی کوئی ایسا بدبخت انسان ہوگا جس کے دل میں نہ ہو، لیکن اکثریت مسلمانوں کی ایسی ایک تڑپ رہی ہے۔ اور اس میں ایک ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جانا ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں کوئی آپ کی دنیا میں جانا جائے اور ایک دفعہ جائے تو پھر تو کم پڑ جاتا ہے، اور اس طرح جب بار بار جائے تو اور کم پڑ جاتا ہے۔
لیکن والے اللہ تعالیٰ کا گھر، اور آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں کئی دفعہ ان کو اندازہ ہوگا کہ جتنے جتنے آپ زیادہ جا رہے ہیں اتنی سڑک بڑھتی ہے، تو کم نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ برکت تمہارا کر لیں۔ اور فرمایا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہاں تمام جہانوں کے لیے رہنمائی یہی سے ملتی ہے۔ ظاہر ہے خاص طور پر ہمارے لیے اور ہمارے دور میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس کے لیے مکہ شہر کا انتخاب ہوا۔ قرآن نازل ہونے کے لیے یہی مقام رہا۔ قرآن مجید کی 86 صورتیں اسی مکہ شہر میں نازل ہوئی، اور 28 کی صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو قرآن کا 23 سال کے عرصہ میں مکہ اور مدینہ کا انتخاب اس کے لیے کیا گیا۔ اور آپ دیکھ لگی جو امام الرسول اور امام الانبیاء ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انتخاب بھی یہیں پر ہوا۔ اور حج بھی جو ہے بالکل اس کے قریب 3 وادیاں ہیں جہاں پر 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک حاضری کا نام حج ہے، اور وہاں پر رہنے کا نام حج ہے۔ تو وہ مینا، مزدلفہ اور عرفات 3 وادیاں یا 3 میدان بھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے نا دنیا میں کہیں پر بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ملک میں، کسی وادی میں، کسی میدان میں اپنی عبادت کے کا انتخاب فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں اسی جگہ کا انتخاب کیا، وہیں پر مینا ہے، وہیں پر مزدلفہ ہے، وہیں پر عرفات ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں سے ایک روشنی، ایک دین کا ایک سورج شروع ہوا ہے، اور تمام دنیا کے اندر جو روشنی ہے تو اس کا منبع اور مرکز وہ مکہ مکرمہ۔ اس لیے فرمایا کہ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہان والوں کے لیے یہاں جو ہے نا رہنمائی ہوتا ہے۔ اللہ کے محترم، یہ جو پروگرام آج ترتیب دیا ہے، یہ میں نے اسی حساب سے کیا ہے کہ جو حضرات مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور وہیں سے پھر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو یہ کئی ترتیب ہوتے ہیں حجاج کے وہاں پر جانے کے لیے۔ ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے سیدھا چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور چند دن وہاں پر رہنے کے بعد چلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، پھر وہاں پر عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کے بعد حج کر لیتے اور پھر واپسی ہوتی ہے۔ ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ مکہ مکرمہ، اور وہاں جا کے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کے بعد حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد پھر چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ مکہ مکرمہ اور عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اور پھر جا کے عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کے بعد پھر حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد پھر جو ہے نا واپسی ہوتی ہے۔ یہ مختلف ترتیب ہے۔ یہ جو ہے نا ایک مجھے بتایا گیا کہ یہ ترتیب رکھیں کہ مدینہ منورہ جو حضرات جا رہے ہیں اور یہاں سے پھر مکہ مکرمہ جائیں۔ اس میں جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ جو سب سے بڑا مرکز ہے جہاں پہ آپ نے جا کر عمرہ کرنا ہے اور حج کرنا ہے، وہ تو مکہ مکرمہ کی اللہ کا گھر ہے، اور مینا اور مزدلفہ اور عرفات مکہ مکرمہ کی۔ مدینہ منورہ ہم کیوں جا رہے ہیں، اور حج سے پہلے کیوں جا رہے ہیں، یا حج کے بعد کیوں جا رہے ہیں، یا حج عمرہ کے درمیان میں کیوں جا رہے ہیں، وہاں کیا مقصد ہے؟ تو دراصل یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور آپ کے سنت اور احادیث مبارکہ کے ساتھ محبت اور اس کا ادب و احترام کی وجہ سے آپ نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت نہ ارشاد فرماتے تھے تو آج پتہ نہیں ہم کن اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان جو محنت اور جدوجہد ہے، اس کے نتیجے میں آج ہم جو ہے کلمہ پڑھے ہوئے وہ مسلمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کی طرف سامان اٹھا کر کے سفر کرو وہاں، اور ان میں سے ایک مسجد ہے مسجد الحرام جو بیت اللہ کی چاروں طرف ہے، اور خود بیت اللہ کی چاروں مسجد الحرام محترم مسجد ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں اس میں ذکر کیا ہے ان المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو یہاں تو بیت اللہ ہے، اور یہاں آپ جا کے عمرہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں،
تو اس مسجد میں، مسجد الحرام میں ایک نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کریں گے وہ مسجد ہاذا، دوسری مسجد جہاں پر آپ سامان اٹھا کے جائے اور سفر کریں وہ مسجد نبوی ہے، یہ مدینہ منورہ میں۔ تو آپ مدینہ کس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو مسجد الحرام کی طرف سفر کر کے جائیں، وہاں تو آپ نے جانا ہی جانے حج عمرہ کے لیے، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا وہ مسجد کی ہاذا، اس مسجد میں جائیں، مسجد نبی میں آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل ہو۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد الاقصی، یہ جو تیسرے مسجد کی طرف آپ سامان اٹھا کر جائیں، سفر کر کے جائیں، وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد الاقصی۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسجد اقصی یہ روس کے کنٹرول میں، آج اسرائیل جو ہے نا اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور دنیا کے لوگ جا نہیں سکتے کہ مسجد اقصی میں حاضری دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی روشنی میں یہ کہ اپنا بیگ اور سامان اٹھا کے مکہ مکرمہ جا رہے، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایسی مسجد اقصی میں جائیں، وہاں حاضری دیں، جو قبلہ اول ہے۔ اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں رک کر کے نماز ادا کی، اور 16 مہینے مدینہ میں جا کے نماز ادا فرمائی، اور خود فرمایا کہ اس کے اندر حاضری دیں، لوگ جائیں۔ تو آج وہاں نہیں جا سکتے اتنے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود۔ تو دراصل اس کے لیے بھی جدوجہد اہل ایمان کو کرنا چاہیے کہ مسجد اقصی آزاد ہو، اور جیسے مکہ میں مدینہ میں جا رہے ہیں آزادی کے ساتھ عبادات کے لیے، ایسے یہاں پر بھی دیں۔ تو آپ مدینہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری ہو جائے، اور ایک روایت کی روشنی میں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نمازوں سے بڑا۔ تو اس حوالے سے آپ جا رہے ہیں، اور دوسرا اس لیے سے آپ جا رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، یعنی آپ کا قبر مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کی فضیلت آپ نے خود بیان فرمائی، آپ کو زندگی میں بیان فرمائی کہ میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جس آدمی نے، جس مسلمان نے میرے قبر پر یہاں آ کر حاضری دی تو وہ ایسا ہے جیسے زندگی میں اس کے میرے ساتھ ملاقات ہے۔ ایک بہت بڑی شہادت کی بات ہے، اس لیے مدینہ منورہ جایا جاتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل ہو، مسجد نبی میں حاضری ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری ہو تاکہ سعادت ملے۔ اور یہ عظیم سعادت ہے جب وہاں آپ سلام پیش کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کو سنیں گے، اور اس کے آپ کا تعریف کریں گے کہ بڑا آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب بھی ارشاد فرمائیں گے، وعلیکم السلام کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی جب آپ کے لیے دعا مانگے اور آپ اللہ کے نبی پر سلام پیش کریں تو اس کو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، حج سے پہلے جائیں یا حج اور عمرہ کے درمیان جائیں یا حج کرنے کے بعد جائیں، تمام صورتوں میں جتنے بھی حضرات ہیں اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر کچھ دیر آرام کریں، اور پھر صفائی ستھرائی کریں، اچھا لباس پہن لیں، اور اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر حاضری دیں۔ مسجد نبوی کے اندر بڑے ادب کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر اعتکاف کی نیت سے جائیں، اور وہاں جا کے آپ 2 رکعت شکرانے کی نوافل ادا کریں۔ اگر فرض نماز کا پہلے جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں نماز ادا کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری اور سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باب السلام سے داخل ہوں، جو سب سے پہلا گیٹ ہے، نمبر 1، جو پہلی صفحے بنتی ہے جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ نے داخل ہونا ہے، اور اندر چلتے چلتے جب آپ جائیں گے اس طرح کے یہ 3 کمرے آپ کو نظر آئیں گے، جہاں اس طرح کی 2 کھڑکیاں والی، یعنی 2 دروازوں کی شکل میں 3 کھڑکیاں ہیں، جالیاں ہیں، اور اس میں جو درمیان والی جالیاں ہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک اس کے اندر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بھی یہاں پر مرحوم ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر جو اس جالی کے سامنے آ جائیں تو یہ تو پہلی کھڑکی ہے، تو پہلی جالی ہے،
جب اس کے سامنے آپ جائیں اسی کی طرف رخ کر کے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو یہ آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں، اور بڑے ادب کے ساتھ تو آہستہ آواز، یعنی اونچی آواز میں بلند آواز میں آپ دیکھیں کہ اس اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ آپ یہاں پہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں جو ہے نا وہ اس طرح بات نہ کریں جیسے دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولیں، یہ نہایت ادب کا مقام ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے ساتھ والی جو جاتی ہے وہاں جائیں تو اس میں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ السلام پیش کریں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ہی السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کے اندر پھر آپ گیٹ کے باب البقیع سے آپ باہر نکل جائیں۔ جتنی دیر مدینہ منورہ میں یہاں قیام ہو تو زیادہ تر ٹائم مسجد نبوی میں گزارنے کی ضرورت ہے، وہیں پر زیادہ وقت گزرے، نوافل کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، درود شریف کے اندر، دعاؤں کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے ایک دفعہ یوں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا مانگتا ہوں تو میں اپنا ٹائم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا ہوں اور ایک حصہ جو ہے نا میں اس میں دعا مانگتا ہوں، 2 حصوں میں دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ درود کو زیادہ ٹائم دے دیں تو آپ کو زیادہ ثواب، زیادہ آپ کو فائدہ ہو۔ کہتے ہیں آپ کو سلام اگر ایسے کرو، آدھا ٹائم کرو، آدھا ٹائم درود دے دو، آدھا ٹائم دعا مانگ لیں۔ آپ مجھے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ یہ زیادہ وقت دیں گے درود کو تو آپ کو فائدہ ہو۔ اگر میں ایک حصہ دعا مانگ کو 3 حصے درود پڑھ لوں تو اپنے ٹائم میں، آپ مجھے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ درود کو زیادہ وقت دیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو یہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صرف آپ پر ضرورت پڑھ لوں دعا مانگنے کا بجائے، آپ نے ساتھ فرمایا اگر آپ ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کافی دعا مانگنے والوں سے زیادہ آپ کو عطا کرے۔ تو لہٰذا اس کا مدینہ منورہ کا خاص ہو، ویسے تو ہر جگہ درود کے پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن مدینہ منورہ میں گئی ادھر ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور آپ بھی کی مسجد ہے مسجد نبوی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں حاضری دو، تو یہاں شدت کے ساتھ درود شریف پڑھے اور سیرت کا مطالعہ بھی یہاں کیا جائے کہ جتنے دن یہاں قیام ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ یہاں پر ایک مقام ہے ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، اور اس میں ابھی درمیان تھوڑا اور ترتیب سے بن گیا ہے، پہلے سے آپ کو یہاں پہ ایپ کے ذریعے سے بک کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم میں جانا ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ترتیب آپ کی ہوگی تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرا گھر ہے اور میری منبر ہے اس کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ۔ تو ظاہر بات ہے آپ دنیا میں اگر جنت کی حاضری دینا چاہیں وہ یہاں ہے، یہ جو ہے نا ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ دنیا میں جائیں، تو لہٰذا یہاں پر جائیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، حاضر سے یہاں دعا مانگیں، اور پھر باقی مسجد نبوی تو ہر وقت آپ کے لیے موجود ہے، تو اس کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، اور اللہ کی یاد میں جتنا وقت آپ کے پاس مدینہ میں یہاں پر گزاریں۔ یہاں بہت مقدس مقامات ہیں، وہاں بھی آپ کو لے جایا جائے گا، آپ کو جانچیں کرائی جائیں گی، تو آپ کو یہاں جانا چاہیے۔ جیسے یہ مسجد قباء ہے، تو یہاں اگر مدینہ منورہ سے وضو کر کے اسلام کے ٹائم میں جایا جائے اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک عمرہ کرتے ہیں، اتنا ثواب یہاں ملتا ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کا آپ کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی معمولات میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کے بعد جو ہے نا اس طرح ترکیب لے جایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً مسجد قباء میں سے، اور مسجد قباء بھی وہی مسجد ہے جہاں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہاں 3 دن قیام فرمایا، اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اسی مسجد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے مسجد اسست علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جس سے مراد یہ جو ہے نا مسجد ہے مسجد قباء۔ تو آپ اس کی زیارت کریں، یہاں گھومیں، یہاں نفل پڑھ لیں۔ یہ مسجد جمعہ ہے، یہاں پہلے جمعہ ادا ہوا ہے اس سے پہلے یہاں پر، تو اس کی بھی زیارت کر لیں۔ یہ احد کا میدان ہے جہاں عظیم معرکہ غزوہ احد پیش آیا تھا اس پہاڑی کے دامن میں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً یہاں شہداء کے بھی دعا کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے یہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ احد جو ہم سے محبت کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو آپ جائیں گے یہاں جنت کی بھی زیارت چل رہی. اور اس طریقے سے یہ مسجد قبلتین ہیں جہاں پر قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی جانب ادا فرمائی اور پھر نماز ہی کے اندر آپ پر وہی نازل ہوئی کہ آپ جو ہے نا مسجد الحرام مکہ المکرمہ کی طرف رخ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے باقی 2 رکعت ادا فرمائیں. یہی مسجد قبلتین ہے. اسی طریقے سے یہ سب مساجد یا غزوہ خندق والا علاقہ ہے جہاں عظیم مارکہ غزوہ احزاب پیش آیا جس کا ذکر پورے احزاب کی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو یہاں اس جگہ کی زیارت فرمائیں اور پھر آپ اس کے بعد مکہ مکرمہ جائیں گے. ایسے اطلاع جو ڈائریکٹ مدینہ گزار ہیں یہ ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ حضرات حج کر کے وہاں چلے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ واپسی آپ کی ڈائریکٹ اپنے ملک میں ہوگی. اور اگر آپ درمیان میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھی واپسی مکہ مکرمہ کی طرف ہوگی. تو مکہ مکرمہ جب آپ پہنچ جائیں گے ایسی صورت میں پھر جو ہے نا آپ حج کے لیے جائیں گے. اور حج جو ہے نا یہ حج 3 اقسام پر ہے. 3 قسم کا حج ہے اور یہ تینوں حج کرنا جائز ہے آپ کی. اس میں ایک ہوتا ہے حج افراد. افراد کا معنی ہوتا ہے سنگل یعنی آپ نے اس کے ساتھ عمرہ ملا کر نہیں کرنا. بس آپ نے احرام باندھ دیا مدینہ سے اور سیدھے چلے گئے اور آپ نے حج کر دیا اور واپس آ گئے اپنے ملک میں. تو جن حضرات کے پاس بالکل چارٹ ہے اور وہ صرف حج کرنا چاہتے ہیں عمرہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں وہ ایسا کر لیں. اور ایک ہوتا ہے حج قران. قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں کام کرنے ہیں عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے. لیکن اس میں آپ نے ایک ہی احرام میں کرنا ہے تو آپ نیت کریں گے دونوں چیزوں کی. یعنی آپ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لیں گے مدینہ منورہ سے اور احرام باندھ لیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. تو پھر آپ پہلے عمرہ کریں گے اور عمرہ کے بعد احرام نہیں اتاریں گے بعد نہیں کاٹیں گے اور پھر آپ سیدھا حج کے چلے جائیں گے حج بھی کر کے آگے لے جائیں گے. اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے عمرہ کرنا ہے لیکن اس میں اور قران میں یہ فرق ہے کہ آپ یہاں عمرہ کرنے کے بعد بال کٹائیں گے اور بال کٹانے کے بعد پھر آپ اتار لیں گے پھر آپ انتظار کریں گے. تو جب حج کے لیے روانہ ہوں گے بنا تو نئے سرے سے آپ احرام باندھیں گے. تو ایسے حج کو کہتے ہیں حج تمتع. تو ہمارے ملک سے جو حضرات جاتے ہیں افراد کرنے والے تو بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ یا تو قران کرتے ہیں یا تمتع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمائے تو آپ نے 3 حج ہجرت مدینہ سے پہلے فرمائے اور ایک حج آپ نے پھر صدق کی گری میں فرمایا. اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع. تو یہ جو حج آپ نے فرمایا یہ حج جو ہے نا آپ کا حج قران تھا یعنی آپ نے ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں ادا فرمائے. لیکن صحابہ کو آپ نے اجازت عطا فرمائی تھی کہ صحابہ کو کہا تھا آپ اسے جو تمتع کرنا چاہیں تو احرام باندھ کے دے دیے جاگے نام اتار دیں مجھے مکہ میں اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ دیں. تو کچھ لوگوں نے تمتع کا احرام باندھا تھا اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے افراد کا احرام باندھا اور کچھ نے قران کا احرام باندھا. تو آپ کے تینوں قسم کی جائز میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ جو حج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو قران اور تمتع جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان سے جانے والے حضرات افراد کو کم کرتے ہیں اس لیے ہم نے زیادہ اس کو قران اور تمتع دونوں کا ترتیب رکھا ہے ہمارے پروگرام کو. اور اس میں سب سے پہلے آپ عمرہ کریں گے اور عمرہ اور حج دونوں بہت آسان ہیں اور بہت مشکل بھی ہے. آسان ان معنوں میں جن کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے اور ادا کرنا بھی بہت آسان ہے. یعنی اس طریقے سے جس کے اندر کوئی دیکھیے آپ عمرہ ہے تو کوئی اس میں لمبے مسئلے مسائل اور پیچیدگیاں نہیں تو اس کے اندر فرض ہے یاد کرنا بہت آسان ہے. ایک احرام باندھنا اور ایک طواف کرنا ہر ایک کو یاد ہو جائے گا. اور 2 اس کے اندر واجب ہے ایک صحیح کرنا صفا مروہ کے درمیان اور ایک بال کٹوانا. اس میں کیا مشکل ہے 4 چیزیں کرنی ہیں. آپ دیکھیں اپنے ملک کے اندر آپ جتنے عبادات کرتے ہو اس سے زیادہ مشکل ہے. دیکھیے اگر آپ نماز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں کتنے واجب ہیں
تو مشکل میں پڑ جائیں گے آپ بتائیں گے نہیں اور یاد رکھیں گے. لیکن عمرہ تو بہت آسان ہے کہ 2 بندے اور احرام اور طواف اور 2 بازی میں عیسائی اور حلق. تو اس میں یاد رکھنا بہت آسان. اسی طرح حج بھی. لیکن بھائی بہت مشکل کیسے ہے کہ جگہ بالکل نہیں ہے, لوگ زیادہ ہیں. اب تو لوگ بالکل ایک نیا کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے کتنا آسان کیوں نہ ہو, تو جب تک اس کی تربیت نہ ہو, اچھی طریقے سے ذہن تیار نہ ہو, تو پھر ان کے لیے آسان کام بھی تھوڑا مشکل نظر آتا ہے. تو یہ مشکل اس معنی میں جب وہاں جا رہے ہیں بالکل نیا مقام ہے, نئی ترتیب ہے, پہلی دفعہ اللہ کی گھر میں داخل ہو رہے ہیں, پہلے سے زمین سے جا رہے ہیں اور لوگ بہت جان رہے ہیں, ساری دنیا کے لوگ ہیں اور ہر ایک کی زبان مختلف ہے اور ہر ایک کا کلچر ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاملات میں اس حوالے سے مشکل ہے. اور پھر سارے راستے نئے ہیں, سارے علاقہ نیا ہے, ساری تقسیم اور عبادت کا طریقہ بالکل فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں آپ, تو ایک معنی میں مشکل ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اتنا آسان ہے کہ ایک کے ساتھ بھی تو بالکل کچھ نہ سمجھتا ہو, بالکل کچھ نہ سمجھتا ہو, جن وہ پرسن تو اس کے بعد کوئی علم ہو, اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ جناب یہاں 2 فرض ہیں, احرام باندھنا اور طواف کرنا, فوراً سمجھ جائے گا. تو کہہ دے جناب صحیح کرنا اور جناب بعد میں کھونا. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کی سمجھنے کی بات آرام کے ساتھ اور مختصر ٹائم میں آ جائے. تو عمرہ جو ہے نا یہ اس کے اندر بات ٹوٹل یہ 4 چیزیں, 2 فرض ہیں اور 2 واجب. فرض میں سے ایک فرض بھی ٹوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوتا. واجب میں سے ایک بھی ٹوٹ جائے تو قربانی کرنی پڑے گی, تو دم دینا ہے. احرام کیا چیز ہے؟ احرام جو ہے نا مخصوص لباس میں عمرہ کی نیت اور تلبیہ کہنا جو ہے نا یہ کیا ہے احرام. 3 چیزیں احرام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کیا چیز ہے؟ لباس ہو, لباس احرام کے کپڑے. اور احرام کے کپڑے جو ہے نا یہ مردوں کے لیے کیا ہے, 2 چادریں سفید, ایک سے تہبند باندھے اور ایک اپنے اوپر اوڑھ لے. اور خواتین کے لیے لباس کیا ہے, ان کے عام کپڑے جو یہاں استعمال کرتے ہیں ان میں سے پیٹ سوٹ پہن لے, بس ان کے لیے تو ساتھ احرام کا لباس نہیں. دوسری چیز ہے نیت کرنا, کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ قران کر لیں تو آپ اس وقت نیت کریں گے کہ اللہ میں آپ کے رضا کے لیے عمرہ اور حج دونوں کر رہا ہوں, دونوں کا میں نے ارادہ کیا ہے, لہٰذا میرے لیے دونوں کو آسان کرنا اور قبول فرما دینا. اور اگر آپ تمتع کر لیں تو آپ سے عمرہ کی نیت کر لیں, اللہ میں نے تیری رضا کی عمرہ کی نیت کی ہے, اس کو قبول فرما میرے لیے آسان فرما. اور اس کے بعد یہ تلبیہ کہنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 چیزیں جب تک نہ احرام نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی احرام کا لباس نہیں پہنتا, باقی دونوں چیزیں کر لی, احرام نہیں ہوگا. لباس کو پہن لیا, نیت نہیں کی, پھر بھی نہیں ہوگا. نیت بھی کر لی, لباس بھی پہن لیا, تلبیہ نہیں پڑا, پھر بھی نہیں ہوگا. تو بہت سارے لوگ نیت اور احرام کیا کپڑے پہن دیتے, تلبیہ نہیں پڑھتے. تو تلبیہ نہ پڑھنا ایسے جیسے آپ نے نماز کے لیے نیت کر لی, کپڑے نہیں پہن لی, وضو بھی کر لیا, اللہ اکبر آپ نہیں کہہ رہے. جب تک آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے نماز کتنے کی ہوگی. اسی طریقے سے تلبیہ ایک دفعہ کہنا واجب ہے اور اس کے ساتھ احرام آپ کا شروع ہوگا. لہٰذا اگر ایک آدمی جو ہے نا اس طرح سے کر لیتا ہے کہ وہ پاکستان سے اگر فلائٹ ان کی جدہ میں ہے, وہ یہاں سے صفائی ستھرائی کر لیتا ہے اور 2 چادریں بھی پہن لیتا ہے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہے, نیت بھی کر لیتا ہے. اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ نہیں کہتا, اور تلبیہ جا کر وہاں پر نقاب کے اوپر سے پہلے نقاب سے پہلے تلبیہ کہہ دے, وہاں سے اس کا احرام شمار ہو جائے, یعنی اسی جگہ سے شمار ہو جائے. تو جہاں سے تلبیہ کہے گا یعنی احرام کے کپڑے اور احرام کی نیت کے بعد جب بھی تلبیہ کہے گا تلبیہ سے سٹارٹ ہوگا اپنے ساتھ. تو یہ 3 چیزوں کا نام کیا ہے احرام باندھنا. اور اگر آپ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں تو یہ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جو مسجد میقات ہے جس کو ابیار علی آج کل کہا جاتا ہے, اور یہ جو ہے نا وہ مقام ہے جس کا نام ذوالخلیفہ ہے قدیم نام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے 3 دفعہ آپ نے احرام باندھا. ایک دفعہ آپ نے احرام باندھا تو آپ کے ساتھ تھے اور آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے, اور پہلی دفعہ یہ جو ہے سن 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ 1600 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ. لیکن جب کفار مکہ نے چھوڑا نہیں
عمرہ نہیں کرنے دیا اور پھر ایک صلح ہوا صلح حدیبیہ، تو وہ احرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے باندھا، اور پھر آپ دوبارہ آپ نے اگلے سال کے عمر فائدے کے اندر یہ طے تھا کہ اس سال مسلمان حج نہیں عمرہ نہیں کریں گے اور چلے جائیں گے واپس بغیر عمرہ کیے اور اگلے سال آئیں گے اور پھر عمرہ کریں گے اور اتنے دن یہاں پہ آم گئے۔ تو اس معاہدے کی روشنی میں یہ شرط تھی، تو اگلے سال پھر 7 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے پھر احرام یہیں سے باندھا ذوالحلیفہ سے، اور پھر کسی مرتبہ حجۃ الوداع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا وہ بھی آپ کا احرام قران والا تھا، یہیں سے باندھا، اور آپ کے ساتھ 1,24,000 کے قریب صحابہ تھے، انہوں نے بھی یہیں سے احرام باندھا، اور انہوں نے پھر جو ہے نا بعد میں عمرے کا احرام باندھ دیا، بعد میں افراد کا، اور بعد میں قران کا۔ تو آپ جو مدینہ سے جانے والے ہوں گے وہ ساری تیاری مدینہ منورہ میں کریں گے، احرام کے کپڑے وغیرہ اپنے ہوٹل سے پہن لیں گے، اور یہاں جا کے اس مسجد میں پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہیں گے، تو یہاں سے احرام شروع ہو جائے گا۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اور یہ پابندیاں کچھ ایسی ہیں جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہیں، مثلا سلا ہوا کپڑا پہننا۔ سلا ہوا کپڑے سے مراد یہ کہ جو جسم کے شکل و صورت پر کپڑے ہیں، جیسے قمیض ہے، شلوار ہے، ٹوپی ہے، بنیان ہے، جرابیں ہیں، دستان ہے، صرف مرد حضرات کی احرام باندھنے کے بعد پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا چہرہ ڈھانپنا، چہرہ اور سر دونوں، چہرہ اور سر دونوں جو ہے نا یہ